امام راضی کہتے ہیں 500 سال پہلے ایک راہب انجیل پڑھ رہا تھا اور ایک سانپ وہاں بیٹھا تھا. اس انجیل میں لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے مکے سے تو 3 دن غار ثور میں رہیں گے. سانپ نے سن لیا. 500 سال میں غار ثور میں بیٹھا تھا. 500 سال 5 چر ہویا مینو ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. 500 سال سے بیٹھا ہے کہ آئیں گے. اب 2 عاشقوں کا جھگڑا ہونے لگا. 2 عاشقوں کا. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے اختلاف کیا ہے. آپ فرماتے لوگ کہتے ہیں ڈانگ مارا. حضرت ابو بکر صدیق روئے. فرمایا نہیں ڈانگ نہیں ڈانگ مارے. ایک ڈانگ کا تو اثر ہی کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر کو. کہتے ہیں ایک نہیں مارا اس نے درجنوں مارے سینکڑوں مارے. فرماتے ہیں پھر یہ بھی کمال دیکھو. اللہ فرماتے ہیں اذہما فی الغار. جب وہ دونوں غار میں تھے سانپ کا ڈنگ سانپ کا نام لے لو تو چیخیں نکلنے لگ جاتی ہیں. دہشت ناک جانور ہے. دہشت طاری کر دیتا ہے. سانپ نے ڈنگ مارا. پوری سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے کہیں یہ نہیں لکھا کہ پیر کو حرکت ہوئی. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جتنی سیرت کی کتابیں علامہ ابن اسحاق ابن شام سے لے کر آج تک چھپی ہیں ساری پڑھ لو. کسی میں نہیں لکھا کہ پیر ہلا تو حضور جاگے. نہ وہ ڈنگ مارتا رہا. سوئی چوب جائے تو پیر ہلتا ہے کہ نہیں؟ بولے نا یار تسی بڑے پکے ہو لگتا ہے تو کوئی نہیں ہلتا. ہل جاتا ہے کہ نہیں ہل جاتا؟ مصیبت بن جاتی ہے. لوگ کامنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ڈنگ مارا ہے پیر نے حرکت نہیں کی. دوسرا مارا ہے حرکت نہیں کی. تیسرا مارا ہے. سانپ میں زہر ہوتا ہے. زہر وجود میں سرایت کر گیا. امام راضی کہتے ہیں جب وہ سرایت کرا تو کانوں سے ان کے دھواں نکلنے لگا. اور فرماتے وہ درد سے نہیں روئے. وہ اتنی گرمی تھی زہر کی کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا. جب پانی جاری ہوا آنسو ٹپکے. آنسو ٹپکے تو حضور کی آنکھ مبارک کھلی. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یہاں سانپ آ جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ سانپ سانپ. ایک دفعہ یہاں مسجد میں ایک چھوٹا سا جانور ایسا نظر آ گیا تو قاری صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا. میں پوچھتا تھا. آسی صاحب بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے. ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا. وہ بھائی کتنے جے وہ آدھے نہیں میں نے پتا پر سانپ جے کچھ کار لو صحیح. اللہ دہشت تاری ہو جاتی ہے میاں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کا جو ہے وہ سانس اٹکنے لگتا ہے. بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ دہشت اس بات کو سمجھنا ہے آپ حضرات نے. سانپ آ گیا ڈنگ مارا. ایک بار نہیں 2 بار نہیں درجنوں بار مارا ہے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے دے سانپ سانپ سانپ. یہ نہیں کہا. اللہ اکبر. ساری کتابیں پڑھ لو. جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو ادب یاد نہیں رہتے. بھائی میرے قمیض کو پیچھے کرتے کو آگ لگ جائے تو کوئی مجھے کہے گا مفتی صاحب علامہ صاحب شیخ صاحب قاری صاحب حافظ صاحب اتنی دیر میں چاہے ساری قمیض جل جائے. لوگ کہیں گے جناب پیچھے آگے جے آگ آگ آگ. یہ شور ہونا چاہیے. ایمرجنسی میں لقب نہیں یاد رہتے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایمرجنسی جتنی مرضی ہے ادب اداب بھولے. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ پہلا جملہ ساری کتابوں میں موجود ہے. پہلا جملہ کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. پھر کہا فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. حضور میری دل میرا جان قربان. حضور نے فرمایا بول تو صحیح کیا ہوا؟ عرض کی حضور نیچے سانپ ہے اس نے میرے پیر کو ڈانگ لیا ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب مرضی سے اٹھے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے پیر نہیں اٹھایا. فوراً پیر وہیں کا وہیں ہے. پھر کہا میرے رسول پاک نے ابو بکر ذرا پیر تو ہٹا. پیر ہٹایا. سیدنا صدیق اکبر نے. سانپ نکلا کھڑا ہوا حضور کا دیدار کیا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو جا. ایک جگہ 2 عاشق اکٹھے رہ سکتے ہیں. آج صرف ابو بکر صدیق کا اکیلے کا حق ہے. دوسرے کی شراکت دوسرے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں. فرمایا آج اس اکیلے کا حق ہے تو نکل. سانپ نکلا. میرے محبوب نے لواب دہن لگایا. یہ بات کسی نے نہیں لکھی. اگر لکھی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے. کسی کہتے ہیں لواب دہن لگا کے نا تو نبی پاک پیر کے قریب کرنے لگے تو صدیق اکبر نے پکڑ لیا. عرض کی حضور آپ کا ہاتھ میرے پیر کے قریب نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر اور یار زخم ہے درد ہے یہ سانپ ہے یہ زہر ہے. عرض کی حضور مر جاؤں گا پر تیرے ادب میں فرق نہیں آنے دوں گا. محبوبہ نہیں تیرا پیر نہیں تیرا پیر نہیں. فرماتے رسول پاک نے حکمن کہا
اور جبرن پکڑ کے پیر پر میرے نبی نے لواب دہن لگایا، ادھر لواب دہن لگایا، ادھر سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔